بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گیٹ وے کے معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 کو 1956 کا آئین معطل کرتے ہوئے قانون ساز اسمبلی تحلیل کر دی اور وزیر اعظم فیروز خان نون کی حکومت کو برطرف کرتے ہوئے مارشل لا نافذ کر دیا اور فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ تاہم صرف 20 دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو اسکندر مرزا جنرل ایوب خان سے اختلافات کی بنا پر صدارت کے منصب سے مستعفی ہو گئے اور جنرل ایوب خان نے صدر پاکستان کا منصب سنبھال لیا۔ ایوب خان کو الیکٹرل کالج نے منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ ساغر بڑھ کر خود اٹھایا تھا۔ تاہم اپنے عہدے کو قانونی چھتری فراہم کرنے کے لیے انہوں نے 1960 میں ریفرینڈم منعقد کرایا، جس میں انہیں بھاری حمایت حاصل ہو گئی۔ ایوب خان 11 سال کے لگ بھگ صدارت کے عہدے پر براجمان رہے۔ اسی دوران ایک اور آئین منظور کیا گیا جس میں ان کی صدارت کی توثیق کی گئی، جبکہ اسی دوران انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح سے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ ان انتخابات میں دھاندلی کے الزامات اور دیگر عوامل کے باعث ان کی حکومت کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی تحریک چلائی، جس کے باعث ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو اقتدار جنرل آغا یحییٰ خان کے سپرد کر دیا۔ یحییٰ خان کو پاکستانی تاریخ کا رنگین اور سنگین کردار کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ انہوں نے پاکستان میں دوسری مرتبہ مارشل لا نافذ کیا۔ انہیں بڑے پیمانے پر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ ان کے شراب و شباب کے رسیا ہونے کے قصے بھی مشہور ہیں، تاہم ان کے نامہ اعمال میں یہ نیکی ضرور لکھی جائے گی کہ انہوں نے 1971 میں ملک کی تاریخ کے سب سے صاف اور شفاف انتخابات منعقد کرائے۔ تاہم بھارت سے شکست اور ملک کے 2 لخت ہونے کے باعث رائے عامہ ان کے خلاف ہو گئی، چنانچہ وہ 20 دسمبر 1971 کو عنان اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو دے کر چلتے بنے۔ پاکستان میں تیسرا مارشل لا اس وقت نافذ ہوا جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر عنان اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اپنی مدت صدارت کو توسیع دینے کے لیے جنرل ایوب خان کی مانند جنرل ضیاء الحق کو بھی ریفرینڈم کی بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑا، چنانچہ جنرل ضیاء الحق نے 1984 میں ایک متنازعہ ریفرینڈم کرایا جس میں وہ 95% ووٹ لے کر سرخرو ٹھہرے۔ اپنے عہد صدارت میں جنرل ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات بھی منعقد کرائے، جس میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے، جن کی حکومت کو خود ہی جنرل ضیاء الحق نے مئی 1988 میں برطرف کر دیا۔ 17 اگست 1988 کو 11 برس کے بعد صدر ضیاء الحق کے اقتدار کا سورج اس وقت غروب ہوا جب ان کا طیارہ بہاولپور کے قریب ضلع لودھرا کی بستی لال کمال کے قریب فضا میں پھٹ کر تباہ ہو گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں چوتھا مارشل لا 12 اکتوبر 1999 کو لگا، جب اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا اور خود ملک کے چیف ایگزیکٹو بن بیٹھے، تاہم رفیق تارڑ کو صدر کے عہدے پر برقرار رہنے دیا، لیکن 20 جون 2001 کو رفیق تارڑ کو گھر بھیج کر صدر پاکستان کا منصب بھی خود سنبھال لیا۔ سابقہ فوجی سربراہوں کی طرح پرویز مشرف کو بھی 2001 میں ریفرینڈم کا سہارا لینا پڑا۔ پرویز مشرف تقریباً 9 سال تک ملک کے حکمران رہے۔ 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی۔ چند ماہ کے اندر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ 18 اگست 2008 کو پرویز مشرف کو نہ صرف ایوان صدر بلکہ ملک کو بھی خیر بات کہنا پڑ گیا۔